أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مفاہیم قرآن، میننگز آف قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مسلسل گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرہور ہوتے ہوئے اور اللہ کے دسترخوان کرم سے فیضیاب ہوتے ہوئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو اور اپنے ناظرین کو کم از کم وہ سورہ قرآنی جن کی تلاوت کا شرف ایک مسلمان روزانہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن سوروں کو مسلسل نماز واجب میں تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، ان کے مطالب اور ان کے معنی اور meanings کو انسان سمجھ سکے. اس سلسلے میں الحمدللہ گفتگو ہماری سورہ مبارکہ والعصر سے جاری ہے، اور کل ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں والعصر سے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھیں اور کچھ باتیں پیش کی تھیں. یقیناً امید ہے کہ تمام حضرات اگر ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس سورے کے میننگز کو سمجھیں گے، اور جس وقت آپ ان تمام سوروں کو پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ العزیز یہ معنی آپ کے دماغ میں ہوں گے، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو، یا سورہ اخلاص ہو، یا سورہ کوثر ہو، یا سورہ والعصر. سورہ والعصر سے متعلق ایک مرتبہ ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے چاہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے، تاکہ اگر کوئی غلطی کسی انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی طرف توجہ کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی قرآن مجید کے چھوٹے سوروں میں سے آتا ہے. سورہ کوثر کے لگ بھگ برابر ہے آیتوں کے اعتبار سے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے سورہ کوثر سے بڑا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. والعصر، عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں گھاٹے سے وہ لوگ محفوظ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل صالح انجام دیے، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت. یقیناً یہ چھوٹا سا سورہ ہمیں بہت سارے مطالب کی طرف دعوت دیتا ہے اور بہت سارے معنی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. آئیے سب سے پہلے اس بات کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کا مزاج ہے کہ انسان ہمیشہ فائدے کی طرف جاتا ہے اور گھاٹے سے انسان دور رہنا چاہتا ہے. اب چونکہ اس قرآن کی ان آیتوں میں گھاٹے کا تذکرہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، تو پھر انسان چاہے گا کہ جس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے آپ کو گھاٹے سے محفوظ رکھ سکے. اب محفوظ رکھنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ تو اسے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو گھاٹے سے محفوظ کرنے کی انسان کو مددگار ثابت ہو رہی ہیں، معاون ثابت ہو رہی ہیں. تو قرآن نے آگے بڑھ کے جو فیصلہ کیا اور استثناء کیا ہے وہاں سے، تو اس نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں اس آیت کے اندر چار چیزیں اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں موجود ہیں. سب سے پہلے ایمان ہے، نمبر 2 کے اوپر عمل صالح ہے، نمبر 3 کے اوپر حق کی وصیت ہے، نمبر 4 پر صبر کی وصیت ہے. تو معاف کیجیے گا، یہ ایسا نہیں ہے روا روی میں پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ
گویا اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ گویا چار درجے ہیں کامیابی کے. کوئی اگر ایمان لے آئے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کوئی اگر عمل صالح انجام دے لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کوئی حق کی وصیت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کوئی صبر کی وصیت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ چار درجات نہیں ہے، ایک ہی درجے کی چار علامتیں، ایک ہی کلاس کی چار پہچان. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے میرے نوجوان دوست اور احباب. اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن جو بات کو، ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لے آیا اس کو عمل صالح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب وہ گویا ایمان ہی اس کو کامیابی کے منازل سے قریب تر کر دے گا اور وہ کامیاب و کامان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. کوئی اگر گویا یہ کہے ایمان نہیں لایا عمل صالح انجام دے لے تو گویا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ چار الگ الگ کلاس نہیں ہے، یہ چار درجے نہیں ہے، یہ چار الگ الگ اسٹیپ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی اسٹیپ ہے جس کے چار علامتیں، چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو بھی اس جگہ پر ہو کہ وہ ایمان بھی لائے ہوئے ہو، عمل صالح بھی انجام دے رہا ہو، حق کی وصیت بھی کر رہا ہو اور صبر کی وصیت بھی کر رہا ہو، تو ایسا انسان کامیاب. تو اس جگہ پر آنے کے بعد پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ عمل بھی ہو تو عمل سے پہلے ایمان ہونا چاہیے. اور اگر ایمان اور عمل بھی ہے تو مطمئن ہو کے نہ بیٹھیے، پھر حق کی وصیت ایک دوسرے کو کیجیے. اور اگر حق کی وصیت کر رہے ہیں تو صرف اس پہ ہی اطمینان نہ ہو جائے، کامیابی کے لیے آپ کو صبر کی وصیت کرنا بھی لازم ہے. اللہ ہم سب کو اس چاروں درجوں کے اوپر اور چاروں منازل کے اوپر اور چاروں پہچان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے، کل گفتگو ہماری اس جگہ پر پہنچی تھی کہ گویا ہم ایک بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بازار بھی کیسا؟ فخر الدین رازی کے مطابق کہ گویا ایک انسان ایسا ہے کہ جسے گویا برف بیچنے والا ہے. ہر چیز اس کی ختم ہو رہی ہے، جتنا دیر کرے گا اتنا زیادہ اس انسان اپنے آپ کو پرابلم میں پائے گا. لہذا پرابلم سے بچنے کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اس جگہ پر آتے ہوئے کم سے کم اپنے آپ کو کم سے کم گھاٹے میں رکھے. اگر کوئی اس جگہ پر ہے اور محسوس کر رہا ہے اس جگہ پر آتے ہوئے، تو اس مثال سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس سے زیادہ. کہ گویا کوئی برف بیچنے والا ہے کہ جتنا دیر ٹھہرے گا اتنا برف پگھلتا رہے گا. تو راس مال جو انسان کا ڈپوزٹ کر کے انسان نے شروع کیا ہے، وہ ڈپوزٹ ختم ہوتا رہے گا. جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو اس بازار میں کھڑے ہو کے ایک بہترین خریدار خریدنا. اس لیے کہ جب کوئی خریدار اچھا مل جاتا ہے تو پھر اس کو قیمت اچھی مل جاتی ہے. اچھی قیمت ملتی ہے تو اس کا سامان دوسرے کا ہوتا ہے اور قیمت اس کی ہوتی ہے، اور وہ پھر کامیاب اور ناکامیابی کے مراحل سے گزرتا ہے. لہذا جتنی جلدی انسان اپنا مال کو بیچے گا اتنی جلدی کامیاب. اب یہاں پر آئیے اور میرے عزیزوں، اگر آپ میرے ساتھ میں میرے موجود ہیں تو آئیے پھر میں آپ کی خدمت عالیہ بیان کروں کہ اللہ سے بہتر خریدار کون ہوگا. اللہ سے بہتر خریدار کون ہو سکتا ہے؟ کم سے کم میری نظر میں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے بہتر خریدار ہم سب کو مل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان اللہ کے ساتھ تعامل کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس میں ہے، جو کچھ قدرت اس کے پاس، وہ اس قدرت کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا ٹوٹلی عمل صرف اور صرف رضائے معبود کے لیے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے سب کام کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ اس کی اس فانی عمر کو بقا میں تبدیل کر دے. محسوس ہوگا کہ وہ انسان مر رہا ہے، مگر ایسا انسان مرتا نہیں ہے، ایسا انسان جی جاتا ہے، اس کو زندگی میسر ہو جاتی ہے. پھر وہ رہنے والا اس دنیا کا ہوتا ہے کہ جہاں فنا مقدر ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو ایسی جگہ لے کے جاتا ہے کہ خالد، ہاں، کہ جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ جو قرب الہی کا حصول کر لے اس سے بڑھ کے کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتا لیا میں کروں کہ آخر ایک انسان کے لیے اللہ سے بہتر خریدار کوئی کیوں نہیں ہو سکتا۔ کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات کہ اگر اللہ خریدار ہوگا تو وہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات کے اندر۔ فرض کیجیے میں آپ کو ایک چیز بیچ رہا ہوں اور میں نے اپنی چیز، حالانکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی زیادہ ویلیو نہیں، میں نے اپنی چیز آپ کو دی، قلم آپ کو دیا، قلم کی ویلیو فرض کیجیے 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے قلم کی ویلیو ہے، لیکن میں آپ سے مانگنے لگوں کہ آپ مجھے 1000 روپے دیجیے۔ بیچتے ہوئے انسان کو حق ہے، بیچ رہا ہے وہ، سامنے والا خرید رہا ہے، تو اگر سامنے والے کی جیب میں 1000 روپے نہ ہو تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر سامنے والا میری مجبوری کو سمجھتا ہے تو وہ 1000 روپے بھی دینے کو آمادہ ہو جائے، بشرطے کہ وہ رحیم ہو، وہ کریم ہو، وہ قادر علی کل شیء ہو، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خود آپ کی زندگی میں کم سے کم ہم دن رات میں اس بات کو دیکھتے ہیں، راستہ گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کوئی مفلوج انسان، پریشان انسان، فقیر انسان، نادار انسان، محتاج انسان، راہ چلتے دیکھا گیا، اکثر قلم بیچ رہے ہیں، سبزیاں بیچ رہے ہیں۔ آپ کو قلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جیب میں بہترین قلم رکھا ہوا ہے، لیکن آپ جو خرید رہے ہو کیوں خرید رہے ہیں؟ اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ کو قلم کی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت سے اوپر اٹھ کے چونکہ آپ کے دل میں رحم ہے، کرم ہے، آپ رحیم ہیں، آپ کے دل میں ایک مفلوج کی مفلوجیت ہے، آپ کے دل میں اس کے تئیں رحم موجود ہے، لہذا آپ بے ضرورت کے لیے خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ ضرورت آپ کو نہیں، ضرورت اسے ہے۔ وہ جتنا مانگتا ہے، وہ 10 روپے کے قلم کو 50 روپے کا بھی کہہ کے بیچتا ہے تو آپ اس سے 50 روپے خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ ایسا منظر ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے، اکثر چوراہوں پہ ایسا دکھائی دیتا ہے، لے لیتے ہیں آپ اور لے کے چلے جاتے ہیں، اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہی قلم میں 5 روپے کا فلاں دکان سے لے سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ مطمئن ہو کے ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم کسی ایک مفلوج یا نادار انسان کی، غریب انسان کی مدد کر۔ تو اگر خریدار اللہ جیسا ہو، ظاہر اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا، میں کتنی سے اللہ کی خدمت میں، کہ ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں ہم اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہوئے کتنی مرتبہ اس کی بارگاہ میں اپنی فقر کا اور اپنے احتیاج کا اعلان کرتے ہیں، کلنا فقراء واللہ هو الغنی، ہم سب کے سب فقیر ہیں، غنی مطلق اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات، تو اللہ سے بہتر معاملہ کرنے والا کوئی۔ دوسری منزل، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خریدنے کو آمادہ ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کی قیمت بھی وہ دیتا ہے جن چیزوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ اتنی ایسی منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی نظروں میں بہت ساری چیزیں خود بے وقعت اور بے قیمت کی ہوتی ہیں، لیکن وہ جب خریدتا ہے تو اعلان کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی عمل صالح اور بہترین عمل کر کے آئے گا، اور چاہے وہ ذرہ برابر بھی ہو اور بہتر ہو، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مگر خبردار، صرف خیر ہی نہیں دیکھتا، وہ شر بھی دیکھتا، جس کی آپ کی نظروں میں کوئی ویلیو نہ ہو، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو، آپ کی نظروں میں ویلیو نہیں ہے مگر اس کی نظروں میں ویلیو ہے۔ خیر ہو تو خیر کو خیر کی شکل میں دیکھتا ہے،
होशियार हो तो शर को शर की शक्ल में देखता है। आगे बढ़िए, तीसरी बात, वो जब खरीदता है तो बेहतरीन कीमत देता है, अच्छी कीमत देता है, बुलंद बाला कीमत देता है। वो कहता है अगर हम तुम्हें जन्नत देंगे तो खालिदीन फीहा, आप हमेशा उसके अंदर रहें। कौन है जो उससे बेहतर कीमत देगा? तीन बात। चौथी बात, अगर हम किसी एक अमल साले के ऊपर आमादा होते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अमल साले अंजाम दें, लेकिन इत्तेफाक की बात हम उस अमल साले को अंजाम नहीं दे पाते। इरादा किया हमने, सोचा हमने, तैयारी की हमने, आमादगी हुई, लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि हम उस अमल को अंजाम न दे पाए। वो है कि उसके ऊपर भी सवाब आता है। वो कहता लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए सिर्फ सही और कोशिश ही है, जितनी वो सही और कोशिश करता है उतना उसको हम अजर देते हैं। क्या मुमकिन है कि मैं आपके लिए आमादा हूं और अमल अंजाम न दे पाऊं और आप उसके ऊपर मुझे सवाब दें और मुझे उसकी जजा देते हैं? नामुमकिन। लेकिन अगर खरीदार अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला हो, अगर खरीदने वाला वो हो, तो माफ कीजिएगा वो उसके ऊपर भी जजा देता है। चार चीजें सामने आई, पांचवी चीज सुन लीजिए, हम क्यों अल्लाह को खरीदार बना रहे हैं? इसलिए कि वो जब सवाब देता है तो सवाब में भी इजाफा करता चला जाता है। उसने कहा इसकी कीमत इतनी, तो सिर्फ उतनी नहीं देता, उसमें भी मजीद इजाफा 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 इजाफा। खुद अल्लाह कहता है अदआफन मुदाफा, हम मुसलसल इजाफा करते हैं, दुगना तिगना चौगना, 5 गुना 6 गुना। हमें पता है कि इसकी कीमत 10 रुपए है मगर हम 70 दे रहे हैं। हमें मालूम है कि इसकी कीमत 50 रुपए मगर 500 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? लेकिन हम हैं, हम रब्बे करीम हैं, हम रब्बे रहीम है, हमें देने का हक है। हमारा फजल कहीं, हमारी रहमत कहीं आगे है। कोई उस फजल और रहमत तक नहीं आ सकता, हम वहां तक इस हद तक कुरान मजीद की आयतों को अगर मुतालिया करें तो मालूम होता है कि 700 गुना तक अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला सवाब में इजाफा कर। खुद कहता है कि कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल व फी कुल्ली सुंबुल मिअ हब्बा, तुम्हारे एक अमल सालेह की मिसाल बिल्कुल ऐसी गोया एक दाना कि जब उसमें से उगने की मंजिल हो तो एक दाने 7 कोपल निकलती हैं और हर कोपल से 100 दाने निकलते हैं। कितना हो गया? 700 गुना। कोई है देने वाला है? तो ये 5 वजूहात हैं, इन 5 वजूहात की बुनियाद पर हम अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की खिदमत में अपने आमाल को पेश आए और गोया हम अपने आमाल का खरीदार, अपनी जिंदगी का खरीदार हम अल्लाह को बनाना। जाहिर है कि कौन होगा जो अपनी पूरी जिंदगी को हवा और हवस के खिलाफ पेश डाले? कौन होगा कि जो अपनी ख्वाहिशात के लिए पूरी जिंदगी को गुजार दे? अगर समझदार इंसान है तो वो चाहेगा कि वो अपनी रजा की खातिर नहीं, अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जिंदगी को गुजारे। इसलिए कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारने में उसको खुसरान और नुकसान का अंदेशा है, लेकिन अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो वो इंसान हमेशा कामयाब व कामयाब। की वजह भी है कि मुख्तलिफ ताबीरात सामने आती है। मसलन कुरान कहता है बिइसमश्तरौ बिही अनफुसहुम, कितने बुरे लोग हैं कि जो अपने नफ्स के हाथों इन चीजों को बेच। फमा रबिहत तिजारतुहुम, ऐसे लोगों को उनकी तिजारत कोई फायदा नहीं पहुंचाती। खसिरू अनफुसहुम, वो अपने आप को घाटे में पहुंचा देते हैं। खुसरान मुबीना, उनको खुला हुआ नुकसान हो जाता है। इन्नल इंसान लफी खुसर,
ایسا انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ لگاتار تعبیرات الگ الگ جگہ پہ الگ الگ الفاظ کے ذریعے اللہ نے ان جملوں کا استعمال کر کے متوجہ کیا ہے اپنے نفس کے ہاتھوں نہ بکنا، بکنا تو اپنے پروردگار کے ہاتھوں بکنا۔ جب ایک انسان اپنے پروردگار کے ہاتھوں جاتا ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام کا جملہ موجود ہے، فرماتے الدنیا سوقن۔ دیکھیں میری مثال اور اس پوری گفتگو کو آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جہاں میرا 10واں امام ارشاد فرماتا ہے الدنیا سوقن، پوری دنیا ایک بازار ہے، ربح قوم وخسر آخرون، ایک قوم کامیاب ہو رہی ہے، نفع اٹھا رہی ہے، اور ایک قوم ہے جو خسران میں، نقصان میں اور گھاٹے میں چلی جائے۔ جب پوری دنیا ایک سوخ کے مانند ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے خریدار کو اچھی طریقے سے دیکھ پرکھ لیں کہ ہمارا خریدار کون ہونا چاہیے، وہ ہو کہ جو ہمارے ہر عمل کو اسی اعتبار سے لے سکتا ہو، اس سے بہتر طریقے سے اس اعتبار سے ہم انجام دے سکتے۔ آئیے اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ اہم اس سورہ کی تعلیمات کو پیش کروں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہتا کہ دیکھو زمانہ، وقت، ٹائم قیمت والا ہے، اس کی قیمت ہے، خبردار وقت کو بے قیمت نہ سمجھو۔ کتنی قیمت والا ہے یہ؟ اگر سمجھ سکے تو اس طرح سمجھو کہ اتنی قیمت والا ہے کہ اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والعصر، عصر کی قسم، وقت کی قسم، زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم۔ تو خبردار اگر تم عبرت حاصل کر سکتے ہو وقت کو اور ٹائم کو بے قیمت نہ سمجھنا۔ دوسری منزل اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان ہر جہت کے ساتھ، ہر اعتبار کے ساتھ انسان گھاٹے میں ہے، اور جب گھاٹے میں ہے تو گھاٹے میں ہے، لہذا غفلت کی نیند نہ سو جائے، غافل نہ ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ اگر وہ گھاٹے میں ہے تو اپنے گھاٹے سے نکلنے کا سامان فراہم کرے، اسے چاہیے کہ اپنے گھاٹے سے نکلنے کے لیے بہترین سے بہترین وہ کام انجام دے جس سے وہ کامیاب و کامیاب ہو سکے۔ تیسری بات قرآن بیان کرتا ہے کہ اس گھاٹے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایمان، عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ غفلت میں نہ پڑے رہیں، آپ یہ سوچ کے مطمئن نہ رہیں کہ بس ہمیں سب کچھ میسر ہو گیا، نہیں، خبردار، بالکل نہیں۔ بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اللہ کے بعد جو پوری آیت ہے وہ بچنے کا راستہ بتا رہی ہے، اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مول صاحب کو خوش کر دیجئے، نہیں، عوام کو خوش کر دیجئے، نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھ لیجئے، وہ دیکھ لیجئے، وہ دیکھ لیجئے، خبردار کچھ نہیں، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو ہے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار چیزیں ہیں جس کی ویلیو ہے، جو آپ کو نقصان سے نکال کے کامیابی کی منزلوں تک لے کے آئے۔ مزید یاد رکھیے ایک انسان کو فقط اپنی فکر نہیں کرنا چاہیے، یہ سورہ بتا رہا ہے۔ اگر انسان خود ہدایت یافتہ ہے تو چاہیے کہ خود ہدایت یافتہ ہے تو دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے، اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی وہ ہدایت سے مستفید کرے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکے۔ کہاں سے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا، میں نے کل عرض کیا تھا خدمت میں، وَتَوَاصَوْا کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کو، آپ میرا خیال رکھیے، میں آپ کا خیال رکھوں۔ قرآن جس فکر کو بتا رہا ہے یہی فکر بتا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی کامیابی کا راز صرف آپ کا ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے، خود غرض نہ بنیے، سیلفش نہ بنیے،
صرف اپنے آپ کو دیکھنے والے نہ بنیے، کوشش کیجئے کہ آپ اس منزل کے اوپر اگر خود ہدایت یافتہ ہیں تو دوسروں کو بھی ہدایت یافتہ کریں۔ وتواصوا وتواصوا، دو مرتبہ وتواصوا کا لفظ بیان کر رہا ہے کہ آپ کو دوسروں کی بھی فکر کرنی ہوگی، تبھی آپ انسان ہیں، اور وہ انسان وہ جو کامیاب انسان ہے، ورنہ جو نقصان میں انسان تو وہ بھی ہے، قرآن نے تو اس کو بھی انسان کہا، ان الانسان لفی خسر۔ آگے بڑھیں، اب ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا یہ سورہ ایک خاص اہم پہلو کی طرف متوجہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ یاد رکھو صبر اور حق کی وصیت کے لیے وتواصوا کا لفظ استعمال کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ دوسروں کو حق کی اتنی ہی وصیت کرنا جتنا تم برداشت کر سکو۔ وتواصوا، میں اگر کر رہا ہوں تو آپ بھی تو کریں گے، ایسا نہ ہو میں آپ کو ٹوکوں اور آپ مجھے ٹوکے تو برا مان جاؤ، میں آپ کو حق کے لیے متوجہ کروں اور جیسے ہی آپ نے مجھے حق کی طرح متوجہ کیا میں برا مان کے بیٹھ گیا۔ خبردار، خبردار، دوسروں کو حق کی وصیت کے لیے آمادہ ہونے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ اگر تم دوسروں کو وصیت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بھی اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب دوسرا تمہیں حق کی وصیت کرے تو کم سے کم تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے، جتنا تم اپنے لیے رضا و تواصل کی منزل پہ چاہتے ہو اتنا ہی دوسروں کو اس منزل پہ حق کی وصیت کرو۔ اس کے مزید آگے یاد رکھیے گا، قرآن ایک اور آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ایمان عمل صالح سے پہلے ہے، الا الذین آمنوا، ایمان پہلے ہے، وہ عملوا الصالحات، عمل صالح بعد میں، ترتیب کا فرق رہے۔ ارے ہم اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اچھے کام نہیں دیکھے گا، فلاں اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے اللہ اس کے اچھے کام نہیں دیکھے گا، فلاں اتنے اچھے اچھے، فلاں نے یہ اسپتال بنوائے، فلاں نے یہ سبیلیں لگوائی، فلاں نے اسکول بنوا دیے، فلاں نے ہاسپٹل بنوا دیے، فلاں نے یہ کام کرا دیا، تو اس کے عمل کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ روزانہ فلاں اسپتال میں جا کے 50 مریضوں کو 100 مریضوں کو کھانا تقسیم کرتا ہے، دوائیں تقسیم کرتا ہے، یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے، اس کے عمل ساری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بھائی ویلیو ہے، مگر کب؟ الا الذین آمنو کے بعد ویلیو ہے عمل صالح کی۔ ایسا نہیں کہ عمل صالح کو آپ پہلے رکھیں ایمان کو بعد میں رکھیں، خبردار، ایمان عمل سے مقدم ہے، ایمان عمل سے پہلے ہے۔ اگر انسان دوسروں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے پہلے خود تو اچھا ہو جائے، دوسروں میں اچھی صفات دیکھنے والے انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے اندر تو اچھی صفات دیکھیں۔ قرآن مجید کی گفتگو ہمارے دل میں اتر رہی، اور جب ہم قرآن مجید کی سورے کو پڑھیں تو کم سے کم ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان بھی ہے ہمارے صالح بھی ہے، قرآن کہہ رہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ایمان اور عمل صالح لے کے مطمئن نہ ہو جانا، اب دوسروں کو حق کی وصیت بھی کرنا، صبر کی وصیت بھی کرنا، ورنہ انسان مجسم طور پہ گھاٹے میں ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، تو گھاٹے میں کب ہے؟ ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے، اس لیے گھاٹے میں ہے کہ حق کی وصیت نہیں کر رہا ہے، صبر کی وصیت نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو متوجہ نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، حق کی وصیت کرنے سے پہلے خود کا انسان کا حق پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس متواصل سے ایک اہم بات اور متوجہ ہوتی ہے، توجہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس چیز کی طرف، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو آپ کا اپنا اکیلے کا کامیاب ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ معاشرہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ صرف اپنے کی فکر نہ کریں، معاشرے کی فکر کریں۔ معاشرے کی فکر کیسے ہوگی؟ جب تک کہ امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر کے اوپر آپ تمام حضرات عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ عمل پیرا کب ہوں گے؟ جب آپ امر بالمعروف اور نہی انل منکر کریں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نصیحت خود حاصل کرے اور نصیحت دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، اپنے نفس کو بھی اس منزل پر لے آئے کہ اگر کوئی دوسرا نصیحت کر رہا ہو تو اس کی نصیحت کو قبول بھی کرے۔ وَتَوَاصَوْا، مطلب مسئلہ یہی ہے، معاملہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو کرنا ہے۔ اب ایک دوسرے کے لیے مختلف وجوہات اور توجیہات سامنے آ سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں ایمان کسی ایک چیز پہ نہیں، الا الذین آمنوا کا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے رکھی ہیں ہر اس چیز کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا واجب ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنی چیزوں کو حضور سرور کائنات نے پیش کیا ہے ان سب کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور حضور کے بعد میں حضور کے اوصیاء اور ائمہ طاہرین کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر ایمان کی تفصیل سمجھنا ہو تو کبھی قبرستان میں جا کر کسی میت کے قریب پڑھے جانے والی تلقین کے الفاظ کو غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کس کس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے؟ بہت ساری باتیں رسمن نہیں ہیں، بہت ساری باتیں اس لیے ہیں کہ دیکھو جب مرتے ہوئے جانے والا جا رہا ہے تو اس کو تلقین سنائی جا رہی ہے، تو یہ ایمانی کیفیتیں ہیں، اور یہ ایمانی کیفیت صرف جاتے ہوئے انسان کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے اور زندہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو ان پر ایمان لانا پہلے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اور میرے ناظرین میری اس گفتگو کو سننے کے بعد یقیناً سورہ مبارکہ والعصر سے متعلق متوجہ ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی کبھی سورہ والعصر کی تلاوت فرمائیں گے تو یہ مطالب اور یہ معانی اور یہ میننگز آپ کے ذہن میں ہوں گی، اور آپ کو اس کی تلاوت کا مزہ بہت زیادہ میسر ہوگا۔ آج جب تک اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور سورہ مبارک قدر سے متعلق گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے ہم۔ آخر میں ان تمام بزرگان اور دوستان کا اور ان تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ جو چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں ان سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی متعدد ایسی دروس کے ذریعے سے آپ تک اسلامی تعلیمات کو اور شرعی تعلیمات کو پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ